مکہ کے خشک پہاڑ اور عرب کے ریگستان اس وقت سرسبز ہو چکے ہیں۔ دنیا بھر کے سائنسدان اس بات سے حیران ہیں کہ کیسے خشک پہاڑ اور ریگستان اتنی تیزی سے سرسبز ہو رہے ہیں۔ ہمارے پیارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک عرب کی زمین سرسبز یعنی باغات اور فصلوں والی نہ ہو جائے اور پہلے کی طرح نہریں نہ چل پڑیں۔ سبحان اللہ، یعنی یہ زمین واپس پہلے کی طرح نہ ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عرب کی سرزمین پہلے بھی فصلوں، باغات اور نہروں، دریاؤں والی زمین تھی، قیامت کے قریب پھر دوبارہ ویسی ہی ہو جائے گی۔ ابھی یہ خشک پہاڑ اور ریگستان ایک درمیانی اور عارضی وقت کے لیے تھے۔ ہمارے حضور کی یہ حدیث آج کے دور میں اس طرح سچ ثابت ہوئی کہ جو سعودی اور یورپی کمپنیوں نے کھدائی کی اس سے ثابت ہو گیا کہ ایسا ہی ہے۔ سعودی عرب کے ریگستانوں میں کھدائی کے بعد ایسی چیزیں دریافت ہوئیں جس نے پوری دنیا کے سائنسدانوں کو حیران کر دیا۔ یہاں سے جنگلی اور آبی جانوروں کی ہزاروں سال پرانی باقیات اور ڈھانچے دریافت ہوئے۔ یہاں سے ہاتھیوں، گھوڑوں اور مگرمچھوں کے ڈھانچے دریافت ہوئے۔ یہ زمین اب پھر سے سرسبز ہو رہی ہے تو یہ حضور کی نبوت کی وہ دلیل ہے کہ جس کا تصور 1400 سال پہلے تو دور، آج سے ایک صدی قبل بھی کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا۔ اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں قیامت کی ایک اور نشانی واضح ہو چکی ہے اور ہمارے کمزور ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ایک زبردست دلیل ہے۔ قیامت کے متعلق خواب بیان کرتے ہوئے قاسم کہتے ہیں کہ لوگ قیامت کے دن اگ کر زمین سے نکلیں گے جیسے کوئی پودا زمین سے اگتا ہے۔ قاسم کہتے ہیں کہ لوگ پروگرامڈ ہوں گے، یعنی ہر انسان کو یہ پتا ہوگا کہ اس نے میدانی محشر میں کہاں جا کر کھڑے ہونا ہے۔ ایک جملہ جو کہ قاسم کے خوابوں میں بتایا گیا ہے کہ ہم سب لوگ 30 سال بعد محشر کے میدان میں ہوں گے۔